جو اللہ تعالیٰ نے عظیم تحفہ دیا وہ قرآن ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن آخری معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیا موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے دیے گئے تھے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے دیے گئے تھے؟ کیا صالح علیہ السلام کو بھی معجزے دیے گئے تھے؟ ان سب کو بھی معجزے دیے گئے تھے. سو قرآن مجید کے بارے میں اتنا عظیم بات کیا ہے؟ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی پرانے پیغمبروں کے معجزے تھے وہ تب تک کے لوگوں کے لیے ہی معجزے تھے. جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد وہ معجزے نہیں رہے، اس کے بعد وہ صرف قصے تھے جو آگے چلتی رہی. دوسرے لفظوں میں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا جب انہوں نے اپنے عصا کو اژدہا اللہ کے اذن سے بنایا، تو وہ اپنے بچے کو کیا بتائے گا؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا تھا؟ اور وہی بچہ پھر اپنے بچے کو بتائے گا، آپ کو پتہ ہے آپ کے دادا نے کیا کہا تھا مجھے؟ اور اس طرح آگے چلتی جائے گی کہانی. لیکن جو سب سے پہلے تھا اسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس معجزے کو، اور جو باقی ہیں انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے صرف کہانی سنی. اور کہانی معجزہ نہیں ہوتی، وہ ایک کہانی ہوتی ہے. بعض لوگ اس کو مانتے ہیں، بعض لوگ اس کو نہیں مانتے، لیکن جو معجزہ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے وہ ایسا معجزہ ہے جو ہمیشہ رہے گا ویسا ہی جیسا اس وقت تھا. معجزہ ہمیشہ زندہ رہے گا. سوچیں، یہ ثبوت کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جو قرآن مجید کی حجیت ہے، وہ آج بھی اتنی ہی قابل قبول ہے جتنی اس وقت تھی. کیونکہ جتنے بھی پرانے پیغمبر تھے ان کو معجزے دیے تھے آنکھوں کے لیے کہ وہ ان کو دیکھیں، لیکن یہ جو پیغمبر تھے ان کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ کانوں کے لیے تھا کہ ان کو سنیں. اور ہم جو ہے اسی پیغام کو آج بھی سن رہے ہیں. سبحان اللہ. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیت کی گارنٹی دی. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے پیغمبر بھی بھیجے ہیں جو آئے 950 سال دعوت دی اور ان کو کوئی واضح فتح نہیں ملی، سوائے یہ کہ جو تھوڑے بہت ایمان لائے تھے وہ اس جگہ سے نکل گئے اور اس پوری کی پوری جگہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب نے پکڑا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عظیم عطا کی. کہ اس فتح میں موزانہ بات کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی تبدیلی عرب میں ہوئی اور عرب سے بھی باہر چلی گئی، کتنے عرصے میں؟ صرف 23 سالوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ 63 سال تھی، لیکن ان کی نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ 23 سال کی تھی. ہم جتنی بھی تبدیلی کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ کتنی دیر میں ہوئی؟ صرف اور صرف 23 سالوں میں. کیا ایسا بھی کوئی پوری دنیا میں انقلاب یا تبدیلی ہوئی کہ جو 23 سال چلے، 33 سال، 43 سال، 53 سال، 63 سال، یا آپ یہ بھی کہہ سکیں کہ 500 سالوں میں ہوئی ہو؟ ایسی تبدیلی جن میں لوگوں کی سوچ تبدیل ہوئی، جس چیز کو لوگ محبت کریں وہ تبدیل ہوا، جس کو نفرت کریں اس میں تبدیلی، کس طرح وہ کپڑے پہنیں، کس طرح وہ اپنی حکومت چلائیں، کس طرح وہ شادی کریں، کس طرح وہ طلاق لیں، کس طرح وہ واش روم جائیں، کیا وہ کھائیں، کیا وہ نہ کھائیں، کیا وہ کہیں، کیا وہ نہ کہیں، کس طرح وہ تجارت کریں، کس طرح وہ قرضہ لیں، سب کا سب تبدیل ہو گیا. کتنے عرصے میں مجھے بتائیں؟ صرف اور صرف 23 سالوں میں. 23 سال. آپ کو پتہ ہے دنیا میں، اور جو بچے ابھی گلوبل ہسٹری پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں اور آپ پڑھتے ہیں انقلاب کے بارے میں، آپ پڑھیں گے بولشوک ریولوشن جو رشیا میں ہوئی، آپ پڑھیں گے جو فرینچ ریولوشن ہوئی یورپ میں. یہ جو ریولوشنز ہوئی ان انقلابیوں نے لوگوں کے اخلاق نہیں بدلے. یہ نہیں بدلا کہ لوگ کس طرح کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے. یہ نہیں بدلا کہ لوگ کس چیز کو محبت کریں گے یا کس سے نفرت، کہ لوگ کیا پہنیں گے. کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا سیاسی اور معاشی معاملوں کے. اور وہ بھی انقلاب تب ہوا ان لوگوں نے کیا جنہوں نے پڑھا فلسفیوں کو، اور وہ جو فلسفے لکھنے والے تھے انہوں نے معاملے سالوں پہلے سوچے تھے. دوسرے لفظوں میں جو تاریخی فارمولا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فلسفی ہوتے ہیں، فلاسفر ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی میدان جنگ میں نہیں ملتے آپ کو. اور جو مفکر کوئی آپ کو خیال دیتا ہے وہ بھی صرف اس کی ایک سوچ ہوتی ہے. وہ باہر نکل کے لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ بھائی جان یہ اس پہ یہ کام کر دو، وہ بس لکھ رہا ہوتا ہے. آپ فرینچ ریولوشن کے بارے میں پڑھیں، دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ سارے معاملے. وہ جو مورخ تھے انہوں نے بس چیزیں لکھی، اور آپ کہہ لیں تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں پیغام کون پہنچا رہا تھا اور میدان جنگ میں کون تھا؟ آپ سوچ سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوتے تھے جنگ میں. ٹھیک ہے، کون پیغام دے رہا تھا؟ کس کو لوگوں نے بائیک آؤٹ کر دیا، کس کو لوگوں نے نکالا، کس کو لوگوں نے تکلیفیں دی. وہ ایسا نہیں کہ وہ کسی پوڈیم کے جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے صرف کہ وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے چلیں. وہ سب سے پہلے تھے جو سب سے آگے آئے. ان کے پیچھے ابھی تک کوئی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کبھی بھی تاریخ میں نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں. آپ ذرا اپنے تاریخ کی پروفیسر سے پوچھ کے دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کو ایسی فتح دی جیسے پہلے کبھی نہیں دی گئی، ایسی کتاب جو پہلے نہیں دی گئی، اور ایسی فتح جو پہلے کبھی کسی کو نہیں دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم.